الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم سامعین اکرام، آپ سب جانتے ہیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور بہت بھیانک دور گزر رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں انسان اپنی جانوں کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو بیماری پوری دنیا کے اندر پھیلی ہے جس کو کرونا وائرس کہا جاتا ہے، ہم تو اللہ سے اس معاملے میں یہی دعا گو ہیں کہ یا رب العالمین، مرض بھی تیرا بھیجا ہوا ہے، مریض بھی تیرے ہیں، دوا بھی تو ہی دے گا اور شفا بھی تیرے ہی پاس ہے۔ اے اللہ، ہم انسانوں پر رحم فرماتے ہوئے اس مہلک بیماری کو، اس وبائی بیماری کو اس دنیا سے خاتمہ فرما، پورے عالم کے انسانوں کو چین، سکون، راحت نصیب فرما۔ بڑے دکھ اور افسوس اور بڑے دل کے کھڑن کے ساتھ اور بڑی تکلیف کے ساتھ، جہاں تک میرے علم کے مطابق ہے، شاید ہم سب کی زندگی میں پہلی بار ایسا موقع آ رہا ہے کہ ہم کو رمضان جیسے مقدس مہینے میں اپنے گھروں میں مقید رہنا پڑے گا۔ بس اللہ ہی ہم پر رحم کرے، اسی سے ہم رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اسی سے فریاد کرتے ہیں، اور وہی ہے ہر فریاد کی فریاد سننے والا، اور وہی ہے ہر حاجت کو پورا کرنے والا۔ الغرض محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں جس مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ مقصد اس کی بندگی ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کے پاکیزہ بندے انبیاء علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر چلنا، اور ہم جس نبی کے امتی ہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کی 100% اتباع کرنا، اس کی لائی ہوئی شریعت پر، اس کی لائی ہوئی کتاب پر۔ شریعت بھی اللہ کی ہے، ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید بھی اللہ ہی کا ہے۔ ہم کو ان سب چیزوں میں 100% عمل چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ایمان والو، آپ پورے اسلام میں داخل ہو جائیے، 100% اسلام میں داخل ہو جائیے۔ یہ نہیں کہ آپ تھوڑا اسلام کو لے رہے ہیں، تھوڑا لے رہے ہیں، تھوڑا چھوڑ دے رہے ہیں، دل نے چاہا تو وہ چیز آپ نے عمل میں لا لی، دل نے گوارا نہیں کیا تو وہ چیز آپ نے چھوڑ دی۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ 100% ایمان میں، اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا اپنا دل، آدمی کا اپنا نفس چاہے یا نہ چاہے، اگر اللہ کا حکم ہے
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ فلاں چیز کرنی ہے تو بس کرنی ہے۔ اس انسان کو یہ داعیہ پیدا کرنا چاہیے کہ میں جس طریقے سے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے مکمل لباس پہنتا ہوں، میں اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے 100% محافظ بن جاتا ہوں، 100% اس کی حفاظت کرتا ہوں، اور میں اپنے اولاد کی پرورش میں 100% محنت کر رہا ہوں۔ اس سے کہیں زیادہ آپ کو اسلام میں 100% داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال آج میں جس عنوان پہ آپ سے بات کرنے والا ہوں، ساتھیوں کی گزارش پر پہلی بار آپ کے سامنے کافی دنوں کے بعد میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں اللہ سے بھی کہ اے اللہ مجھ سے وہ باتیں نکال دے جو سننے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، اور خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ سننے والے عام طور پر سمجھتے ہیں کہ بیان کرنے والے حضرات ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے وہ خود 100% دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ بات یہ نہیں ہوتی، کہنے والا بھی اپنے آپ کو سامعین میں موجود پاتا ہے۔ کہنے والے کی بھی تمنائیں یہی ہوتی ہیں کہ اے اللہ جو باتیں زبان سے نکلتی ہیں آپ اس پر عمل کی بھی توفیق بولنے والے کو بھی دے دیجئے، اور سننے والوں کو بھی عمل کرنا آسان فرما دیجئے۔ بہرحال میں کچھ باتیں رمضان کے تعلق سے کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ یکسوئی کے ساتھ اگر آپ بات سنیں گے، بالکل خاموش ماحول میں سنیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ کی قرآن کی کتاب سے جو آیت میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ ہم نے تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ اور اللہ کا انسانوں پر، مسلمانوں پر، ایمان والوں پر، اپنے ماننے والوں پر روزوں کا فرض کر دینے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے لعلکم تتقون، کہ روزے رکھنے والے متقی بن جائیں، تقوی والے بن جائیں۔ روزے کا جو نظام ہے کہ ایک بندہ تہجد کے وقت میں کچھ کھا پی کر اللہ کے لیے اپنے منہ کو بند کر دیتا ہے کھانے پینے سے، جسمانی خواہشات سے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے افطار تک۔ تو یہ جو نظام ہے صبح سے لے کر شام تک، سحری سے لے کے افطار تک، یہ نظام کو آپ کو کس طرح گزارنا ہے۔ روزہ رکھ دینے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دن بھر بھوکے پیاسے رہیں، اس سے کہیں زیادہ، بلکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان روزہ رکھتے ہوئے گناہوں سے بچے، اپنے اعضائے جسم جو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں ان کی حفاظت کر لے۔ آنکھ ہے، انسان آنکھ سے وہ چیزیں نہ دیکھیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہو، کان ہے وہ چیزیں نہ سنیں، لوگوں کی وہ برائی کی باتیں نہ سنیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ زبان ہے، اس زبان سے یہ زبان کسی کے برائی میں دخل نہ دے، کسی کی برائی میں یہ زبان چلے نہ، یہ زبان کسی کے بارے میں غلط بیانی سے روکے۔ آپ کو اپنے جسم کے ہر عضو کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ پیٹ کی حفاظت کرتے ہیں بھوکا رہ کر، آپ اپنی جسمانی خواہشات شادی شدہ ہونے کے باوجود آپ بچ جاتے ہیں روزے کی حالت میں۔ تو ان سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کو ظاہری گناہوں سے بھی بچنا ہے اور باطنی گناہوں سے بھی بچنا ہے، اندر کے گناہوں سے بھی آپ کو بچنا ہے۔ تو بہرحال یہ جو نظام ہے، یہ نظام آپ کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر سنبھال کے رکھنا ہے کہ آپ کا جسم کبھی کسی گناہ کی طرف نہ جائے، آپ کا خیال کبھی کسی کی طرف گناہ کے لیے بالکل نہ سوچے، آپ کے دماغ کے اندر کوئی گناہ کے تصورات نہ آئے۔ یہ سب سے اصل مقصد ہے روزہ رکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ اصول بنائیں اپنی زندگی کے۔ کچھ باتیں میں بتاؤں گا آپ کو
کہ انسان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کن اعمال، کون سے اعمال کرنے چاہیے، کیا کام کرنے چاہیے، کیا نہیں کرنے چاہیے، تو آپ ذرا غور سے سماعت کر لیں۔ تو سب سے پہلی چیز، ہم تھوڑا رمضان کے تعلق سے معلوم کر لیتے ہیں کہ رمضان جیسا مقدس مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو ملا ہے رمضان، یہ کچھ شان سے ملا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے رمضان کے تعلق سے، روزے داروں کے تعلق سے رمضان کے مہینے میں وہ 5 چیزیں دی گئیں جو کسی اور امت کو نہیں دی گئی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس امت کے روزے دار کی پیٹ کے، معدے کے اندر سے جو بھوک کی حالت میں جو بو منہ سے آتی ہے، وہ اللہ کو بے حد پسند ہے، بے حد پسند ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بغیر منہ دھوئے، بغیر مسواک کا اہتمام کیے ہوئے اپنے منہ کو بدبودار بنائیں۔ آپ بات کریں تو سامنے والے کو کراہیت محسوس ہو، سامنے والے کو گھن محسوس ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ کو مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن بھوک کی حالت میں معدے سے جو بو نکلتی ہے، وہ بو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے روزے داروں کے لیے سمندر میں رہنے والی مخلوقات، مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ کسی اور امت کو نہیں ملا۔ تیسری چیز، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے یہ امت والے، آقا کے صدقے میں ایسے ایسے انعامات ملے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے روزے دار کے لیے ہر دن جنت کو سجا رہے ہیں۔ کہیں آتا ہے کہ ہر دن اس روزے دار کے لیے جنت میں دھونی دی جاتی ہے، خوشبو کی، معطر کیا جاتا ہے۔ یہ انعامات کسی اور امت کو نہیں ملے ہیں۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ اس مہینے میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پانچویں چیز فرمائی کہ اس مہینے کی آخر رات جو ہوتی ہے، آخری روزے کی آخری رات جو ہوتی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ اس امت کے بہت سے گنہگاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں، بہت سے مخلوقات کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں کسی اور نبی کی امت کو نہیں دیا گیا، حالانکہ ان کی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن یہ 5 چیزوں میں سے کوئی ان کو ایک چیز بھی دی نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ، اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اب یہاں پر تھوڑا سوال دل میں پیدا ہو سکتا ہے، سننے والوں کے دلوں میں، کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا حج، کیا زکوٰۃ، کیا صدقات، جتنے نیک اعمال ہم کرتے ہیں، جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، کیا یہ اللہ کے لیے نہیں ہے؟ ہاں، یہ سب بھی اللہ کے لیے ہیں، لیکن آپ بات سمجھیے، روزے کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے جو کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، میں کہہ دوں کہ یہ عمر کھیڑ میں مدرسہ عمر کھیڑ والوں کا ہے، زمین جو ہے وہ ہماری ہے، یہ ملک بھارت ہمارا ہے، ہم یہ جو کہتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں، لیکن اب ان سب باتوں کے بیچ میں ایک بات سنیں گے کہ مسجد اللہ کی ہے، کعبۃ اللہ اللہ کا ہے، کلام اللہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو آپ یہ وہاں پر یہ بھی سوچ سکتے کہ بیت اللہ اللہ کا گھر تو ہے، دوسری مسجدیں اللہ کا گھر نہیں ہے کیا؟ یقیناً وہ بھی مسجد اللہ کا گھر ہے، پوری زمین اللہ کی ہے، لیکن جب کسی چیز کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اہمیت بتانی ہوتی ہے کہ اس چیز کی اہمیت کتنی ہے کہ اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ قرآن کی جو اہمیت ہے وہ دوسری کتابوں کی نہیں ہے، کلام اللہ ہے قرآن، دوسری 3 کتابیں کلام اللہ نہیں تھی، وہ صرف کتاب تھی۔ تو بہرحال دوسری چیزیں، دوسری عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہوتی ہیں، لیکن روزہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے۔
روزے میں بندہ نہ ریاکاری کر سکتا ہے، روزے میں بندہ نہ جھوٹ موٹ کر کے روزہ رہ سکتا ہے۔ روزہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ آدمی اکیلا بھی ہو، بند کمروں میں بہت سارا اناج اس کے پاس ہو اور اس کو کہہ دیں کھا لو، لیکن وہ روزہ ہو تو وہ کہے گا میں روزہ ہوں، میں بھی اکیلے میں بھی نہیں کھائے گا وہ۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ اللہ میرا دیکھ رہا ہے۔ تو روزے کا بدلہ اللہ دیں گے۔ دوسرے جتنے نیک اعمال کے بدلے وہ فرشتے لکھتے جائیں گے، وہ فرشتوں کے ذریعے سے دیا جائیں گا، لیکن روزہ رکھنے والوں کے لیے خود اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے جو اس کے شان کے مطابق ہوگا۔ تو روزہ ہم پر فرض کر دیا گیا، ہم کسی بھی حال میں روزہ نہ چھوڑیں۔ پہلا کام ہمارا بالکل روزہ نہ چھوڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم امتیوں کے لیے دن میں رمضان میں روزے کو فرض کر دیا گیا، اور رات میں قیام کو، یعنی اللہ کے سامنے ٹھہر کر نماز پڑھنا، اللہ کے دربار میں عبادت کرنا، اللہ کے سامنے ٹھہر کر رکوع سجود کرنا۔ تہجد کی نماز نفل ہے، رات میں تراویح 20 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ تو رات کی عبادتیں سنت اور نوافل ہیں، لیکن دن کا روزہ ہم پر فرض کر دیا گیا۔ اب گھروں میں مائیں کہتی ہیں کہ بھائی دن بھر تو روزہ رکھتے ہو اور تم رات میں تراویح نہیں پڑھتے، تو وہ بچہ جو ہے کم علم ہونے کی بنیاد پر کل سے روزہ رکھنا بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ کو روزے کی بھی اہتمام کرنا ہے اور رات میں تراویحوں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اب جب کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال اتنی بھیانک ہے کہ ہم مساجد جا نہیں سکتے، ہم کو ہماری حکومت کے ہر قانون کو ماننا ہے، ہم اس حکومت میں اس سرزمین پر رہتے ہیں، تو یہاں کے حکمرانوں کی بات ہمیں سننی پڑے گی، تو ہم مسجدوں میں بھیڑ جمع بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، تراویح کی 20 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، یا اکیلے آپ پڑھ لیں، اکیلے پڑھ لیں آپ۔ ہاں، ضروری نہیں ہے کہ پوری قرآن سنائے تو ہی ہم پوری تراویح پڑھیں گے، نہیں۔ تراویح کا پڑھنا ایک الگ سنت ہے، اور تراویح میں مکمل قرآن سننا ایک الگ سنت ہے، یہ دو الگ الگ سنتیں ہیں۔ تو اب اس صورتحال میں جب کہ ہر جگہ حفاظ نہیں ہے اور ہر جگہ پورے قرآن سننے کا اہتمام ابھی نہیں کیا جا سکتا لاک ڈاؤن کی صورت میں، تو ابھی بہتر یہ ہے کہ ہم علم ترا سے جو آخری 10 صورتیں ہیں وہاں سے تراویح پڑھ لیں۔ اب ایک صاحب نے سوال پوچھا تھا کہ ہم کو 10 سوریں بھی نہیں آتی، تو کیا ہم 2-3 سوروں کو ریپیٹ کر لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کو اگر 2 ہی صورتیں آتی ہیں، انا اعطینا کا سورہ آتا ہو، آپ کو قل هو اللہ احد کا سورہ آتا ہو، والعصر آتی ہو، اذا جاء آتا ہو، جتنی اگر آپ کو 2 صورتیں بھی اگر یاد ہیں تو ان 2 صورتوں کو آپ پوری 20 رکعت میں دہرا سکتے ہیں۔ دین اللہ نے بہت آسان کیا، کوئی مشکل نہیں ہے دین میں۔ آپ پڑھیے، اہتمام کیجیے، لیکن ضرور تراویح پڑھیں، تراویح بالکل نہ چھوڑیں۔ حالات ایسے ہیں، ہم کو ان حالات میں اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع ہو جانا چاہیے۔ تو یہ تو دن اور رات کا میں نے بتا دیا۔ اب تیسرا کام جو ہے وہ ہمارا گھر کا ماحول رمضان میں کیسے ہونا چاہیے۔ بہت جگہ دیکھنے میں آیا ہے، معاشرے میں چلنا پھرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے پاس جانا ہوتا ہے، تو یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے پچھلے سالوں میں کہ رمضان میں جن گھروں میں لوگ روزہ نہیں رکھتے ان میں اچھی خاصی تعداد نوجوانوں کی بھی ہے۔ بوڑھے لوگ اپنی ضعف اور کمزوری کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے چلو نہیں رکھتے ہیں تو بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن نوجوان اتنی طاقت ہے کہ 2 دن بھوکے رہ سکتے ہیں، ایسے لوگ دن بھر بھوکے رہ سکتے ہیں، پھر بھی جان بوجھ کے سستی کرتے ہوئے اور کاہلی کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو روزے سے محروم کر لیتے ہیں۔ اللہ کے پاس بہت بڑی پکڑ ہے اس کی۔ رمضان کے ایک روزے کا بدل پورے سال کے روزے رکھ لینے سے بھی ادا نہیں ہوگا۔ بھلے ہی 2 مہینے آپ روزے رکھ لیں، اس کا کفارہ کر لیں تو فرضیت تو نکل جائے گی، لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو رمضان میں 1 دن روزہ رکھ کے آپ کو ملنا تھا، وہ ثواب آپ کو غیر رمضان میں نہیں ملے گا۔ تو یہ آپ سوچیں، اور بالکل تھوڑے تھوڑے بہانوں سے ہرگز روزہ نہ چھوڑیں، ضرور روزہ رکھیں۔ اب یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ جن گھروں میں لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں روزے داروں کا احترام کریں، رمضان کا احترام کریں۔ ہاں، بے روزے داروں سے میں یہ بہت ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ روزے داروں کے سامنے کوئی کھانے پینے کی چیز نہ کھائے، ان کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے ایک روزے دار کے احترام میں کمی آتی ہو۔
ہم کو روزے داروں کا احترام بھی ہمارے لیے اہم کر دیا گیا. ہم روزے داروں کا اہتمام کریں. گھروں کے اندر دن میں کوئی کھانے پینے کا رواج عام نہ ہو. روزے دار روزہ رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ انہی کے سامنے بیٹھ کے کھاتے ہیں. بہت غلط بات ہے، گناہ کی بات ہے. آپ کو اس سے بچنا چاہیے. جن گھروں میں بیمار لوگ ہیں اور جن گھروں میں لوگ بوڑھے ہونے کی وجہ سے، اپنی جسمانی حالت کمزور ہو جانے کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ احترام ضرور رکھیں روزے داروں کا اپنے گھروں میں. وہ کہیں کونے میں جا کر کھائے پیے، وہ کہیں اوپر چھپ کر کھا لے پی لے، لیکن روزے داروں کے سامنے نہ آئے. روزے دار اپنے آپ کے گھر میں روزے دار بہن، بیٹیاں، بہویں ہوتی ہیں، آپ ان کو تکلیف نہ دیں. وہ آپ پہلے ہی کہہ دیں کہ مجھے جو ہونا ہے وہ آپ سحری کے وقت میں بنا کے رکھ دیں، ان کو بار بار کچن میں نہ بھیجیں. تکلیف ہوتی ہے. روزے داروں کا احترام آپ کے لیے ضروری ہے. اس لیے ہم اپنے گھروں میں روزے داروں کے ساتھ رمضان کا ماحول برقرار رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے تو وہ اتنی لاپرواہی کرتے ہیں کہ فرائض کا بھی اہتمام نہیں کرتے، نمازوں کا بھی اہتمام نہیں کرتے، تراویح کا بھی اہتمام نہیں کرتے. چاہے کہ ان کو بیٹھ کر ہی پڑھنا کیوں نہ پڑے، لیکن اس میں بھی وہ کاہلی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں. تو یہ بہت غلط بات ہے. ہاں، آپ جو کام اپنی زندگی میں جس طاقت کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ کریں. کیوں اپنی زندگی کو آپ جہنم بنا رہے ہیں دنیا ہی کے اندر؟ رمضان بہت مقدس مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کی جو طاقراتیں ہیں، طاقراتوں میں جو شب قدر ڈھونڈنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، آپ کو معلوم ہے وہ شب قدر کتنے مہینوں سے بہتر ہے؟ 1000 مہینوں سے وہ بہتر ہے. وہ رات 1000 مہینوں سے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آپ کو اندازہ ہے 1000 مہینوں میں کتنے سال ہوتے ہیں؟ 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں. اگر ایک رات وہ مل گئی شب قدر کی اور آپ نے اس کا بھرپور استعمال کیا ہو، اللہ کے سامنے آہو گریہ زاری کی ہو، اپنے پرانی زندگی کو سامنے رکھ کر شرمندگی کے ساتھ اللہ سے توبہ استغفار کیا ہو، تو آپ کو کتنے سالوں کی عبادت کا ثواب مل گیا. اور آپ کو جو ہے ایسے ہر سال ہر رمضان میں کتنی راتیں آپ کو ایسی مل جائیں گی. تو رمضان کی ناقدری نہ کریں. اللہ کے نبی نے بہت سخت وعید فرمائی، بہت سخت وعید فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہے اور آپ نے 3 دفعے تھوڑے تھوڑے رک کر آمین 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 کہا. صحابہ نے پوچھا آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو 3 تو بہت لمبے ہیں، میں ایک کہہ دیتا ہوں. تو کہا کہ اللہ کے نبی نے جبرائیل آئے تھے اور وہ بد دعائیں دے کر گئے 3 آدمیوں کے لیے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس کو رمضان ملا اور اس نے رمضان کی قدر نہ کی، روزوں کا اہتمام نہیں کیا، نمازوں کا اہتمام نہ کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا، تو جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر. اس جبرائیل کی دعا پر جو سردار الملائکہ ہیں، پورے فرشتوں کے سردار ہیں، اس کی دعا پر، اس کی بد دعا پر اللہ کے نبی جو سارے انبیاء کے امام ہیں انہوں نے آمین کہا. تو کیا اس نبی کی آمین ان نافرمانوں کے لیے اور رمضان کی ناقدری کرنے والوں کے حق میں کیا شک ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی آمین قبول نہ ہو؟ کوئی شک نہیں ہے. تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں پوری قدر کرنی چاہیے. کتنے لوگ ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ سحر میں، افطار میں، نمازوں میں، صفوں میں ہم کو نظر آئے، لیکن آج جب کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، نہ ابھی اکٹھا ہو سکتے ہیں نہ ہم ایک جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم بھیڑ جمع کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. بس دعائیں کیجئے، دعائیں ہی سے اللہ تعالیٰ اسباب بنائیں گے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادتوں کی جان ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا سے بندہ اللہ کے قریب چلا جاتا ہے. مشکل سے مشکل ناممکن حالات میں بھی اللہ تعالیٰ امید کی کرن دکھائی دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ بندے اللہ کے بن جائیں، اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کی زندگی کا اعتراف کر لیں، توبہ استغفار کر لیں. ایسی توبہ کریں کہ جس کے بعد کسی گناہ کی طرف آپ رخ نہ کریں. اللہ سے ایسی مدد مانگیں کہ اس کی مدد آ جانے کے بعد اللہ کی طرف آپ 100% متوجہ ہو جائیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ گھر میں ہمارا ماحول رمضان جیسا ماحول ہو جائے، عبادت کی پابندگی ہو،
استغفار کثرت سے کریں اور جو ہے قرآن کی تلاوت ضرور کریں۔ جتنے اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، جتنے اہتمام کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، جتنے اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں، ان سب سے زیادہ ضروری ہے آپ قرآن ضرور پڑھیں، سمجھ کر پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ آپ کو پڑھنے میں دشواری ہو تو آپ اور کوشش کرتے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حافظ قرآن ڈائریکٹ قرآن پڑھ لیتا ہے، اس کو پڑھنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، ڈائریکٹ ہم لوگ الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اس کے بالمقابل ایک عام آدمی اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھنے نہیں آ رہا ہے، پھر بھی مشقت کر رہا ہے کہ وہ آیت کیسے تو بھی میری زبان پہ آ جائے، یا ایھا الذین اس طرح کہتے ہوئے اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے پر دوہرا اجر دیں گے۔ ہم پڑھ لیں گے تو ہم کو ایک ہی اجر ہے، لیکن عام آدمی جس کو پڑھنے میں تکلیف ہو، دشوار ہو، زبان نہ پلٹتی ہو، مشقت کرتا ہو، وہ پڑھ لے تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس کی مشقت پر دوہرا اجر ملے گا۔ تو آپ تو خوش نصیب ہیں۔ ہم حفاظ کے مقابلے میں آپ بآسانی سے قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، آپ کے مقابلے میں ہم کو کم ثواب مل جائے گا اس معاملے میں۔ تو بہرحال آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ دوہرا اجر کما سکتے ہیں۔ اور رمضان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اس رمضان میں اگر کوئی ایک نفلی کام آپ کر لیں تو آپ کو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر ایک فرض آپ کر لیں تو آپ کو 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو 70 ظہر پڑھنے کے برابر ثواب ہے آپ کو۔ آپ نے جمعہ پڑھ لی تو 70 جمعہ پڑھنے کے برابر ہے۔ آپ نے ایسی فرض چیزیں جو بھی کی ہیں، آپ نے ایک بار کر لو تو 70 بار آپ کو ثواب مل جا رہا ہے۔ تو یہ مہینہ گولڈن چانس ہے ہمارے لیے، یہ نیکیوں کا موسم ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع ہو جانے کا ایام ہے۔ ان دنوں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، عبادت کا اہتمام، اور خاص طور پر جو سب سے اہم چیز ہے، میں ضرور آپ حضرات سے بھی، سننے والوں میں ہماری ماں بہنیں ہیں تو ان سے بھی یا آپ بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنی ماں بہنوں سے کہیں کہ رمضان میں دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر دعا کریں۔ آپ کو عربی نہیں آتی، آپ صرف درود پڑھ کر اردو میں دعا کر دیں۔ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ عربی میں پوری دعائیں ہیں، آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کہہ کے دعا کر لے سکتے ہیں۔ آپ اپنی زبان میں دعا کیجئے۔ اللہ کے لیے کسی زبان کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، آپ کے دلوں کے رازوں کو اللہ جان لیتے ہیں۔ تو آپ صرف درود شریف پڑھ کے، الحمدللہ پڑھ کے آپ دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو دعاؤں کا اہتمام کریں، خاص طور پر تہجد کے وقت میں۔ آپ کچن میں جانے سے پہلے 4 رکعت پڑھ کے چلی جائیں۔ آپ کچن میں جانے سے پہلے تھوڑا اللہ کے سامنے مانگ کر چلی جائیں۔ آپ کچن میں جانے سے پہلے آنے والے دنوں میں اللہ عافیت کے اسباب پیدا کر دیں، اس قسم کی دعائیں کر کے جائیں۔ آپ کچن میں جانے سے پہلے آپ اللہ کے سامنے دعاسو بہا کے جائیں، آنے والی نسلوں کی ایمان کے بقا کی دعائیں مانگ کے جائیں۔ اب جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اللہ اس بڑی مصیبت کو ہم سب سے دور کر دے اور پوری انسانیت کو اللہ راحت کی اور چین کی اور اس پر سکون زندگی دے دیں۔ کچھ اللہ کے سامنے گڑ گڑاہٹ کے ساتھ، رونا نہیں آتا ہے، رونے والی جیسی شکل بنا کر اللہ کے سامنے کچھ مانگ کر آپ کھانا بنانے جائیں، ضرور اہتمام کریں۔ اس کے بعد گھر کے مردوں سے گزارش ہے کہ وہ تہجد کے وقت میں، عین سحری کے وقت میں نہیں اٹھنا۔ ہمارے مرد حضرات نوجوان اتنے کاہل سست ہوتے کہ 5-10 منٹ رات ہی اٹھتے انہوں، بیچاری گھر کی بہنیں، بیوی، بچے سب اٹھا کے تھک جاتے۔ اٹھو ابو جان، اٹھو بھیا، اٹھو جی چچا، لیکن ہم کس نہیں سنتے، ہم کو نیند کا نشہ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مہینہ ہم کو سال میں ایک بار ملتا ہے، اور اب اس پوزیشن میں، اس لاک ڈاؤن کی صورت میں، حالات اتنے بھیانک ہونے کے باوجود اگر ہم سنبھل نہیں پائیں گے، ہم اگر سدھر نہیں جائیں گے، اور اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو جائیں گے اور سحری کے وقت میں تہجد کا اہتمام نہیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بدنصیبی ہوگی۔ تو اس لیے ہم جیسے عورتیں اٹھ جائیں، ہم بھی اٹھ کر اللہ کے سامنے روئیں۔ ہمارے لیے بھی جنت ہے، ہم کو بھی جہنم سے بچنا ہے۔ یہ صرف نہیں کہ گھر کی ایک عورت نے دعا مانگ لی تو سب کے لیے دعا ہو جائے گی، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ آپ کو اپنے لیے بھی دعا مانگنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سحر کیجئے، سحر کھانا سنت ہے۔ ہاں، بہت سارے نوجوان کہتے ہیں کہ میں بغیر سحری کے رہ سکتا ہوں،
ہاں نہیں، آپ فخر نہیں کر رہے، آپ سنت کو چھوڑ کر اپنے آپ کو سنت کے ثواب سے محروم کر رہے ہیں۔ آپ ضرور سحری کیجیے، آپ کیوں محروم کر رہے ہیں اپنے آپ کو سنت والے عمل سے؟ آپ ضرور سحری کیجیے، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیے، اور آپ قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اس کے بعد جو ہمارے گھروں میں ماحول ہوتا ہے افطار کے وقت میں، وہ بہت افسوسناک ماحول ہوتا ہے۔ مؤذن جب تک افطار کا ٹائم ہو گیا آپ افطار کیجئے، اس وقت تک ہماری ماں بہنیں جو ہیں چولہے میں بھجیے وجیے ان کا تلنا چلنا چالو ہی رہتا ہے۔ بہت غلط بات ہے۔ یہ رمضان لاک ڈاؤن کے دور میں آیا ہے، اور اس رمضان میں سب سے گزارش کرتا ہوں، سب سے، کہ ہم نے اب تک جو رمضان گزارے ہیں الحمدللہ بے شمار نعمتیں ہمارے دسترخوانوں پر تھیں، بے شمار نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، اور بے شمار نعمتیں ہم کو وہ ملتی تھیں جو غیر رمضان میں میسر بھی نہیں ہوتی تھیں۔ یہ اللہ کی توفیق تھی، اللہ کا کرم تھا، اس کا انعام تھا۔ لیکن اب اس لاک ڈاؤن کے دور میں، اس صورتحال میں ہم کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں اعتدال برتنی چاہیے، ہم کو سادہ سیدھا کھا لینے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اب تک جو دن گزرے ہیں الحمدللہ بہت سارے گھروں میں سیدھے سیدھے کھانے، سادے سیدھے کھا کر زندگی گزر رہی ہے۔ رمضان میں بھی افطار کے وقت میں مختصر افطار ہو، اور 10-15 منٹ ہمارے چولہے کا، ہمارے کچن کا دروازہ بند کر دیں، اور سب دعا میں لگ جائے، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ساتھ ناز و نیاز میں، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جڑ جانے میں لگ جائے، اللہ کے سامنے روئے۔ افطار کا وقت اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس وقت بدلہ دینے کا وقت ہوتا ہے۔ جو بندے صبح سے شام تک اس اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہے، اب مزدوری کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ اب مزدوری کا وہ بدلہ دینا چاہ رہے ہیں۔ اب دن بھر اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہے، گناہوں سے بچے، اپنے پورے جسم کی آپ نے حفاظت کی، تو اب یہ لینے کا وقت ہے۔ اللہ سے مانگ لیجئے، جو چاہے مانگ لو، پوری دنیا کی نعمتیں، آخرت کا سکون، جنت کی جو بھی طلب ہے آپ مانگ لیجئے۔ قبر کے جو بہت بھیانک حالات آنے والے ہیں، آپ حفاظت مانگ لیجئے۔ یہ وقت ہے افطار کا کہ آپ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دھیان نہ دیجئے، جو میسر ہو الحمدللہ کریے، بسم اللہ کریے، کھا لیجئے۔ سوچ لیجئے، اس وقت سوچ لیجئے دسترخوان پہ بیٹھ کر، اے اللہ وہ دور کیسا دور تھا ہوگا۔ اللہ کے نبی طائف کی وادیوں میں پتھریں کھا کر اپنے دین کی محنت پر جو قربانیاں دیں، شیب ابی طالب میں جو آپ نے 2.5 سال 3 سال جو بھی آپ نے گزارے ہوں گے، وہ کیسے گزارے، وہ کس قسم کا بیکار تھا۔ کتابوں میں پڑھتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ دور کیسا دور تھا شیب ابی طالب کا، وہ مکی دور جس میں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، آپ کو اندر ہی رہنے تھے، کوئی رشتہ دار مل نہیں سکتا، کوئی آ کر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، کوئی دوست آپ کے اس شیب ابی طالب کی گھاٹی میں نہیں آ سکتا تھا۔ وہ دور کیسا دور تھا؟ ہم جس دور میں ہیں وہ بہت اچھا دور ہے۔ یہ لاک ڈاؤن اتنا بدترین دور نہیں ہے، شیب ابی طالب کا مقابلہ یہ دور کیا کر سکتا ہے؟ قیامت بھی آ جائے تو وہ دور واپس نہیں آئے گا۔ نبی کے صدقے میں اللہ نے امت پر بہت احسانات کیے ہیں، تو اس امت پر بھی اللہ کے نبی کے بہت سارے احسانات ہیں، ہم اس کا بدلہ پوری زندگی نہیں ادا کر سکتے، بس یہ کر سکتے ہیں کہ جو زندگی بچی ہے اس کو اس کی اطاعت میں گزارو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کی زندگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اپنے گھروں کو دیندارانہ گھرانہ بنا لو، اپنے گھروں میں اللہ کی عبادت کے اور اللہ کے قرآن کے گیت سناؤ، اللہ کا قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو افطار کے وقت میں ہمارا گھر کا چولہا جو ہے وہ 10-15 منٹ ضرور بند ہو جانا چاہیے۔ مردوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اپنی عورتوں کا گھر میں بھی کچھ ہاتھ بٹا دیں، سنت نبوی ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی گھر میں جھاڑو بھی دی لیا کرتے تھے، خود کا کپڑا پھٹ گیا تو سی لیا بھی کرتے تھے، چپل کا تسمت ٹوٹ جائے تو خود ہی جوڑ لیا کرتے تھے۔ بہت سارے کام نبی نے خود اپنے گھر میں بھی بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹائے کیے ہیں۔ اب یہ موقع بہت اچھا ہے کہ اس وقت میں آپ سنت نبوی بہت احسن طریقے سے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیے اور اپنے مزاج میں نرمی پیدا کیجیے۔ چڑچڑاہٹ پن ہوتا ہے، مردوں کو گھروں میں رہنے کی جو ہے عادت نہیں ہوتی ہے، دن بھر جو ہے گھر میں رہ جاتے ہیں، تو عورتیں بھی تھوڑا موقع کا لحاظ کرتے ہوئے
غصے کی حالت میں اپنے شوہروں کو جو ہے پانی پیش کر دے، رمضان کی حالت میں قرآن پڑھ کے سنا دیں، کچھ قرآن سن لیں، قرآن کا ماحول بنائیں، پڑھنے سننے کا سیکھنے کا ماحول بنائیں۔ تو بہرحال یہ رمضان کا موقع بڑا اہم موقع ہے کہ اس وقت ہم سب اللہ کی طرف جڑ جائیں۔ ایک ہی راستہ ہے دنیا کی ہر مصیبت سے بچنے کا اور بڑی سی بڑی بیماریوں سے بچنے کا، کہ آپ وہ کر لیجئے جو اللہ چاہتے ہیں، ویسے بن جاؤ جیسے اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ ہم کو اس لاک ڈاؤن کے دور میں گھروں میں بٹھانا پسند کر رہا ہوں گا تو یہ اس کی مرضی ہے، تقدیر کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جائیے، خوش ہو جائیے، لیکن اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجیے۔ ضروری باتوں میں یہ بھی ایک بہت ضروری بات تھی کہ ہم وقت کا صحیح استعمال کریں، ہم وقت کو ضائع ہونے مت دیں۔ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے قیمتی ہے، ایک ایک پل ہمارے لیے قیمتی ہے۔ اس قیمتی اوقات کو ہم ایسے ہی جانے مت دیجیے۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک درخت ہے، اور وقت کیا ہے؟ ایک کلہاڑی ہے۔ جیسے درخت کاٹنے والے کلہاڑی درخت پر مارتے ہیں، تو یہ وقت کا، گھڑی کا کانٹا، سیکنڈ سیکنڈ کا کانٹا ہماری زندگی پر کلہاڑی کی مار ہے۔ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، زندگی برف کی طرح ہے، پگھل رہی ہے، لیکن عقل مند وہ ہے جو اس زندگی کو غنیمت جانے۔ اس خالی وقت ہے، کسی کی کوئی مصروفیت نہیں ہے، سب اپنے گھروں میں خالی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس خالی وقت کو کچھ بننے سیکھنے میں لگائیے، اچھی اچھی چیزیں سیکھیے، مسئلے مسائل سیکھیے، قرآن کی تعلیم سیکھیے، نیٹ کا صحیح استعمال کیجیے۔ آن لائن دنیا میں بہت اچھی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے رمضان کے طور پر بہت سارے اسباق شروع ہوئے ہیں آن لائن میں، آپ سرچ کیجئے، کوئی اچھی چیز سیکھیے۔ درس قرآن ہوتا ہے اس میں رجوع ہو جائیے، درس حدیث ہوتا ہے آن لائن اس کے اندر بیٹھ جائیے، فون لگا کر سن لیجئے، گھر والوں کو سنائیے۔ فون کا اچھا استعمال کیجئے، فون کے غلط استعمال سے بچیے۔ یا آپ کی انگلیاں، یا آپ کی آنکھیں، آپ کے جسم کا ہر عضو کل قیامت میں گواہی دے گا کہ ان پوروں سے کتنے ویب سائٹ پر کیا کیا چیزیں گوگل پر سرچ کی گئی، ان آنکھوں سے کیا گندے مناظر دیکھے گئے، یہ سب اللہ کے پاس گواہی دیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ فون کا صحیح استعمال، وقت کا صحیح استعمال۔ وقت کیا ہے؟ آج ہے، کل ختم ہو گیا، اب ہے، دھیرے دھیرے گزر جائے گا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کا صحیح استعمال کریں، لمحہ لمحہ ہمارا بیکار نہ ہو، ہم کچھ نہ کچھ آخرت کے بنانے میں فکر کوشش کریں۔ بہت ساری باتیں کہنے کی تھیں لیکن وقت بھی ہو رہا ہے، تو میں بس یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس رمضان کے مہینے میں جہاں تک ہو سکے حتی الامکان آپ اللہ کی طرف رجوع ہوں، عبادات کی پابندی، روزہ نہ چھوٹے، تراویح نہ چھوٹے، تہجد کی پابندی ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، گھر میں ماں بہنوں کا خیال رکھیں، ان کے گھروں کے کام میں آپ جو ہاتھ بٹا سکتے ہیں ہاتھ بٹائیے، باہر کے جو کام ہیں، جو ضروری کام ہیں وہیں جائیے۔ اگر دودھ نہ ملے تو ڈکاشن پر اکتفا کر لیجئے، گوشت نہ ملے تو دال روٹی چٹنی پر اکتفا کر لیجئے۔ ضروری نہیں ہے انسان کو زندہ ہونے کے لیے لذیذ اور مزیدار قسم کے کھانے انسان کھائے اور مزیدار قسم کے مشروبات پیے، ضروری نہیں ہے۔ انسان کے زندہ ہونے کے لیے تو پانی، بھوک مٹنے کے لیے تھوڑا سا اناج، بس کیسا بھی ہو اللہ کی نعمت شکریہ ادا کر کے کام کھا لیں۔ ورنہ آپ تو پوری دنیا کی رپورٹیں الحمدللہ سب کے پاس پہنچتی ہیں کہ کتنے بدترین حالات ہیں لوگوں کے، کہ سڑکوں پر ہے، روڈوں سے جانے نہیں دے رہے، تو پٹریوں کے اوپر سے گٹی پر سے جا رہے ہیں، پاؤں زخمی ہو رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کا کوئی ان کو نہیں پوچھ رہا ہے، بھوک کے پیاسے چلے جا رہے ہیں اپنی منزل پر۔ اللہ کا شکر ہے ہم سب اپنے گھروں میں الحمدللہ 3 وقت کی روٹی روزی اب تک کھائے، 3 وقت کی روٹی روزی اللہ کی نعمتوں میں ملتی رہی، اچھی چیزیں کھائیں۔ لیکن رمضان میں جہاں تک ہو سکے آپ باہر نکلنے سے اپنے آپ کو بچائیے، گھر میں رہیے، جتنا گھر میں رہیں گے اتنا آپ کے لیے، سب کے لیے اچھا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں، آدمی سمجھتا ہوں میں کیا ہوں بھائی، نہیں، ہر گھر کے لیے، ہر گھر کا ایک فرد پورا گھر ہوتا ہے، اس کے لیے اس کی پوری فیملی ہوتی ہے۔ ہاں، آپ کے لیے پورا گھر ہوتا ہے، آپ کا بچ جانا سب کے لیے مفید ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں لگائیں، اور رمضان کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ میرا جو ہے سحر ہو جانے کے بعد، میرا فجر کے بعد سے میرا کیا ٹائم ٹیبل ہوگا. میں کم سے کم ایک پارہ پڑھ کے سو جاؤں تھوڑی دیر، یا پھر میں فوری فجر کے بعد سوتا ہوں تو میں 10-11 بجے اٹھ کر ظہر سے پہلے ایک پارہ پڑھ لوں، ایک آدھ پارہ پڑھ لوں. ظہر کے بعد کچھ گھر کے کام میں کر لوں، کچھ لانا دینا ہے. خیر ابھی تو 12 سے پہلے لاک ڈاؤن ہے، یعنی 12 تک کی کھلی رہنے والی ہے مارکیٹ، تو دن میں وہ کام کر لیجئے. باقی وقت جو ہے آپ گھر میں رہ کر قرآن پڑھیے، کچھ سیکھیے. بے جا کی چیزوں میں مت لگیے. اللہ کے واسطے فون میں گیم کا استعمال، فون میں ویڈیوز دیکھنے کا جو اہتمام لوگ کرتے ہیں، وہ بالکل چھوڑ دیجئے. وہ چیز سیکھیے، وہ چیز دیکھیے، وہ چیز سنیے، وہ چیز کیجئے جو آپ کی آخرت بنانے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہو. آپ کا سپورٹ ملے اس چیز سے آخرت کے بننے میں، دنیا کی زندگی میں، آپ کی نیکیوں والی کھیتی میں وہ چیز اضافہ کرے. وہ چیز دیکھیے. گیم سے توبہ کیجئے، گیم کو بند کر دیجئے، بالکل نہ کھیلیے. کچھ نہیں ملنے والا میرے دوستو. یہ زندگی ہے، آخرت بہت بڑی چیز ہے. زندگی کیا ہے؟ پل بھر کی ہے، مکڑی کا جالا ہے. ایک ہوا کا جھونکا آیا تو زندگی ختم ہو جائے گی. سانسیں جب تک ہے تو ہے، لیکن جب ختم ہو جائیں گی تو کوئی آ کر آپ کو ایک نیکی بھی نہیں دے گا. اس لیے آج وقت ہے، وقت کی قدر کر لیجئے. جو وقت کی قدر کرتے ہیں اللہ ان کو عروج کی اور ان کو بلندیوں کے ستاروں تک پہنچا دیتا ہے. تو اس لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں. گھر کے پیرنٹس سے بھی، گھر کے بڑے افراد سے بھی میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھروں کا ماحول ٹھیک کریں. اپنے گھروں میں رمضان کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ نظام الاوقات کیا ہے ہمارے، کہ ہمارا عبادت کا وقت، ہمارے سونے کا، ہمارے آرام کا، رات میں ہم عبادت کا، تراویحوں کا. بھیڑ کہیں جمع مت کیجیے اللہ کے واسطے. سوشل ڈسٹنس جو ہے وہ برقرار رکھیے. اگر آپ اپنے چھتوں پر بیٹھ کر گپ شپ کریں گے یہ اچھی بات نہیں ہے. گھروں کے سامنے دہلیز پر، چوکھٹوں پر بیٹھ کر آپ بھیڑ جمع کریں گے یہ اچھی بات نہیں ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیے. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہیں. اللہ ہر ایک کو عمل کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.